حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک پر جس کو اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا، وہاں کیسے یہ ہو گیا کہ بل پیش کر دیا گیا جینڈر کا، ٹرانسجینڈر کا بل پیش کر دیا گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ کر دیا ہم نے. کس کے لیے ملک بنایا تھا ہم نے؟ باتیں ہیں بڑی سخت، کیونکہ اسلام دین تھا، مذہب نہیں ہے. پورے قرآن میں مذہب جہاں آیا وہاں پہ اسلام نہیں کہا گیا، اور حدیثوں کی کتابوں میں بھی جہاں ورڈز اسلام آیا مذہب نہیں کہا گیا، دین کہا گیا. یہ مذہب کب سے بن گیا؟ جب دین بگڑتا ہے تو مذہب بنتے ہیں. پر باتیں ہیں کڑوی پر ہے سچی. نمازوں سے کچھ ہونا تھا، روزوں سے کچھ ہونا تھا، حج سے کچھ دکھانا تھا، زکوٰۃ سے ہم نے دکھانا تھا کچھ. کیا دکھا پائے ہم؟ ہمیں رحمت بننا تھا، پر دنیا کے لیے سب سے بڑی زحمت بن گئے. مسلمانوں کو اتنا غیر مسلم نے نہیں مارا جتنا مسلمانوں نے ہی مارا. زندہ مثال پاکستان اور بیشتر مسلم ممالک ہیں. ایران میں بھی کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور بیشتر اسلامی کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو کچھ ہو رہا ہے. اتنا ہمیں غیر مسلم نہیں مارا جتنا مسلمانوں بنا دیا. رحمت کا مہینہ تھا، رحمت کا دن تھا. کیا رحمت پھیلا سکے ہم؟ کیا ہم امتی بن سکیں؟ کیا امت ہونے کا ہم نے حق ادا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم. آج ہم بات کریں گے اس رحمت کے مہینے کی جو پورے ایک سال کے بعد، اور یہ ایئر جو ہے 1444 اسلامی کیلنڈر سے بنتا ہے، اور رحمت کا مہینہ ہے. اور 12 ربیع الاول کو جو ہے ہم نے ڈے فکس کر لیا ہے کہ اس دن پیدائش ہوئی تھی. کئی حدیثوں میں یہ کنفرم ہے کہ پیر والے دن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو پیر والے دن جو ہے 12 ربیع الاول نہیں آتا. تو یعنی کہ چلیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ایک دن کو مخصوص کر لیتے ہیں، اس دن یہ دن منائیں گے. دنیا میں کسی بھی نبی، رسول، پیغمبر کی آج تک صحیح ڈیٹ آف برتھ کسی کے پاس بھی نہیں. چلے ہم نے 12 مان لیا، ہم اسی کو مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس پورے مہینے میں، کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کی امت ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یعنی ان کا میسج آگے ہم لوگوں نے پہنچانا تھا اور ہم نے دنیا کے لیے رحمت بننا تھا. پر افسوس ان کی امت اس وقت دنیا میں سب سے بڑی زحمت بنی ہوئی ہے. جو رحمت العالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، انہوں نے وہ نظام دنیا میں لا کے دکھایا جہاں غریبی کی سطح بہت اوپر ہے. آج تک کسی بھی نظام میں اس سے بڑھ کر غریبی کی سطح کوئی بھی نہیں دے سکا. وہ نظام جو دنیا میں ایسا لے کر آیا، جو کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ مسجد نبویہ میں بلی نے بچے دینے تھے، وہ وہاں پر بچے دے رہی ہے. اینیملز کی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ وہاں پر سکیور کرتی ہے، جہاں وہاں اپنے آپ کو سکیور سمجھتی ہے جہاں اسے امید ہوتی ہے کہ یہاں میرے پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اسی جگہ کو سلیکٹ کرتی ہے. تو جہاں بہت زیادہ رش ہوتا تھا، پوائنٹ ٹائم ہوتا تھا، وہاں اس نے اپنے آپ کو سکیور سمجھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مت چھیڑنا، یہ ماں بننے والی ہے. یعنی کہ ماں کی اہمیت، عورت کی اہمیت حضور پاک سے بڑھ کر، یا انسانیت کی اہمیت میرے نبی سے بڑھ کر کسی نے نہیں دی. اور ان کی امت اس وقت پوری دنیا میں سوائے ذلیل ہونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اگر ایک صدی سے ہم 50 صدی سے وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اتنے غیر مسلم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہوگا جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے. فرقہ پرستی کے اوپر، میں کے اوپر، چدراہٹ کے اوپر. یہ بھی سمپل ایران کے آپ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اسلام میں زبردستی ہمیں دی گئی تھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس نے کچھ کرنا تھا. کیا ہماری نمازیں کسی کے لیے رحمت ہیں؟ اس نماز نے کچھ کرنا تھا، کوئی رزلٹ دکھانا تھا. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اس روزے نے کچھ کرنا تھا، کچھ پیدا ہونا تھا. سے
کچھ پیدا ہوا؟ اس حج سے دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ نظام سے دنیا میں کس طرح رحمتیں آ رہی ہیں. کیا ہم دکھا پائے؟ زکوٰۃ کے معاملات کو لے لیں، وہ ہم جس طرح ٹیکس میں چوری چھپے کرتے ہیں، اسی طرح ہم زکوٰۃ پہ بھی لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح بچا کے کس طرح کام کر کے اپنا. اور وہ ہمارے ماشاء اللہ اس کام میں مولوی ہمارا 100 بڑھ کر ایک کام کرتے. اسلام ایک، دین ایک، نبی ایک، قرآن ایک، اللہ ایک. وہ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے اور انہوں نے پوری دنیا میں رحمت بن کے دکھایا بھی. اور ایک وہ لا، قانون، ایک سسٹم لا کے دیا جو آج کہیں نہیں. ایک نمونہ تھا، لیکن ڈے اینڈ آخر آنا اسی نے ہے. لیکن کیا ہماری اس کے لیے تیاری؟ اب دیکھیں، کسی بھی امت کی ایج 1000 سال ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیا میری امت کو اتنا دن موقع بھی نہیں ملے گا کہ 500 آدھے دن کی مہلت بھی نہ ملے؟ تو اللہ کے جو آدھا دن ہوتا ہے وہ 500 سال کے برابر ہوتا ہے. وہ بھی اب پورا ہونے جا رہا ہے. اور مہلت تب ملتی ہے جب آپ کو سزا ملتی ہے. جب مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا. جو آج اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. ایمان ایک واحد چیز ہے جو کریکٹر میں دکھتی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. آپ مجھ سمیت آپ سارے، ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے لیے، بیگم کے لیے راتیں گزاری ہوں گی ہم نے جاگ جاگ کر. کیا ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک رات ہم نے اللہ کے لیے تڑپ کے گزاری ہو؟ کوئی ایک رات ایسی مجھے نہیں یاد، مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے گزاری. کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے اللہ کی تڑپ کے لیے گزاری ہو. ایمان پھر کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ جب اللہ کی تڑپ ہی نہیں ہے ہمارے اندر تو ایمان کہاں سے آنا والا تھا؟ ایمان تو ایک وہ چیز ہے جو کریکٹر میں دکھتی ہے. اس ملک کو بنایا گیا تھا اس لیے کہ دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ یہاں پہ اللہ کا نظام ہو رہا ہے، اور وہیں پر کبھی بھی یہ نظام آ ہی نہیں سکتا. آیا نہیں، نہ کوشش کی گئی، کیونکہ یہاں پہ اتنے ڈھیر سارے فرقے ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ایک عذاب ہے. کیسے لائیں گے؟ پاکستان ہم نے اللہ کے نام پہ لیا تھا، ایک دین کے نام پہ لیا تھا. جب دین بگڑ کر مذہب بنتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی کہ یہ مہینہ ہے، ہم اس کو رحمت کا مہینہ کہیں اور رحمت کا دن کہیں. 12 ربیع الاول، 12 ربیع فکس کر لیا، کوئی بات نہیں، ایک دن ہم نے فکس کر لیا. تو ہم اس دن کو رحمت کا دن بنائیں اور وہ عادت ہمارے اندر ڈیولپ ہو کہ ہم نے بھی رحمت پیدا کرنی ہے. اور ہم اس دن کو یو این او میں ایکسپٹ کرائیں کہ یہ 12 ربیع الاول، یہ جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ رحمت یعنی رحمت کا دن ہے. جب یہ دن ہم اس طرح جیسے پہلے ہم نے اسلاموفوبیا کے نام پر کیا تھا، یہ دن بھی اگر ہم دنیا کو دکھانے ہوں گے تو پھر ان کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں گی، لٹریچر لکھا جائے گا، وہ دنیا کو اپنے آپ پتہ چلے گا. وہ تو رحمت تھے، انہوں نے رحمت بن کے دکھائی. اور ان کی امت جو دعویٰ کرتی، مسلمانوں کا جو عروج ہے نا، آپ کو بتاؤں کہ 8ویں اور 9ویں صدی سے، اس کا یہ وجہ تھی کہ انہوں نے تعلیم کے اوپر فوکس کیا تھا. دنیا بھر کر جتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے انہیں اکٹھا کر لیا. دنیا بھر سے جہاں بھی سب سے زیادہ کتابوں میں علوم تھا، اور اس تک کو زندہ رکھنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جتنے بھی اس وقت کے دور کے جو پرانے لوگ تھے ان کو زندہ رکھنے میں مسلمانوں کا بہت ہاتھ ہے، اگر انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ نہ کی ہوتی. دنیا بھر کی، چاہے وہ انڈیا سے تھی یا یونان سے تھی یا یورپ سے، جہاں پر بھی تھی، ان 2-3 سالوں میں گنڈیری کی طرح چوس کر آپ نے نالج اکٹھا کیا اور دنیا میں رحمت بنے آپ بھی. لیکن آج علم سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کچھ نہیں. حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں 131 سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، جس میں سے 120 مسلمان ہوا کرتے تھے، 11 کے لگ بھگ غیر مسلم وغیرہ تھے. آج آپ کو ایک بھی مسلمان ریسرچر نہیں ملے گا، وہ کیریئر کے چکر میں پڑے گا. کہاں سے ریسرچر مل رہا ہے؟
کہ کبھی اس پہ کام ہی نہیں کیا آپ نے۔ ہم بٹی ہوئی قوم، فرقوں میں بٹی ہوئی قوم، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اس سے بٹی ہوئی قوم، اسی میں بٹے ہوئے ملک۔ اتنا ظلم تو کسی غیر مسلم نے اتنے مسلمان نہیں مارے جتنے ہم نے خود مار دیے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال ایران میں دیکھ لیں کہ اسلام میں زبردستی ہے کیا؟ زبردستی کریں گے ہم؟ زبردستی مسلمان کریں گے؟ زبردستی کریں گے؟ تو اللہ نے کہا نہیں کہ اگر ہم نے زبردستی، اگر مسلمان ہی پیدا کرنا ہوتا، ساروں کو ایمان والا ہی پیدا کرنا ہوتا تو کیا یہ ہمارے لیے مشکل تھا؟ کر نہیں سکتے تھے ہم؟ یہ تو اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ برائی کو چنے یا اچھائی کو چنے۔ تو آج ہم ایک پرومس کر لیں اپنے آپ سے کہ یہ کل ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، اسے ہم رحمت کا دن بنائیں اور ہم کوئی رحمت پیدا کریں۔ یہ بتیاں لگانے سے، اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم وہ نیچر ڈیولپ کریں پورے مہینے، اور یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم نے رحمت کرنی ہے، چاہے آپ چھپ کر کریں، چاہے آپ اوپن ہو کے کریں، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اللہ نے۔ آپ چھپ کے بھی کریں، کھل کے بھی کریں، اس طرح ایک اچھی چیز پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں بھی موٹیویٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہم نے رحمت بننا ہے اور رحمت پھیلانی ہے، اصل کام ہمارا یہ تھا کہ دنیا میں ہم رحمت پھیلائیں اور بتائیں کہ دیکھو ہماری ان نمازوں سے کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے ان روزوں سے کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے حج سے کیا اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر پراپر زکوٰۃ بٹنے لگے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آنے والے 10 سال میں دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی غریب نہیں ہوگا۔ اتنی زکوٰۃ، ایک آدمی بھی غریب نہیں ہوگا۔ یونو لگا بنا 40 سال سے غربت ختم کرنے پہ، آج تک ختم نہیں ہوا، اس کا نیت ہی نہیں ہے ختم کرنے کی۔ اگر یہی حاجی جو کہ جتنے اکٹھے ہوتے ہیں ایک دن کی کمائی دیں، ان کا سال کا بجٹ بن جاتا ہے، 10 سالوں میں غربت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر، جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ حج کی تو کچھ رحمتیں، برکتیں دنیا کو دکھانی تھی ہم نے کہ آؤ دیکھو۔ پورے حج کی جتنی بھی آیتیں ہیں، کہیں نہیں لکھا کہ مسلمانوں نے آنا ہے، ناس، انسانوں کو دعوت دو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ورنہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دے، بہت تکلیف دے۔ مجھے یاد آتا ہے جو کبھی یہودی سے، ابھی 50 60 سال ہوئے کہ یہودیوں کو سکون ملا ہے، اس سے پہلے جو 2000 سال سے یہ ذلیل و خوار ہوتے آ رہے تھے، تو ابھی 50 60 70 سال ہوئے۔ اور ایک ہمارا زوال کا یہ ٹائم تھا کہ 1950 سے پہلے کوئی ایک آزاد کنٹری نہیں تھا، یہ کسی کا زوال کا انتہا ہوتی ہے، ہم اس کو بھی چھو کے آ گئے۔ پھر تھوڑا 50 کے بعد سے ہم کرنا شروع ہوئے، مسلمان ہوئے، اسلام نہیں ہوا پھر بھی، لیکن چلیں ایج چھوٹی ہے، وہ بھی ہوگا۔ تو آج ہم اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے رحمت بننا ہے اور دینا ہے نالج، جس کے پاس جو بھی ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارے یہی ڈاکٹرس، یہی سائنٹسٹ، یہی انجینئرس، یہی کوئی بھی ہے، وہ نالج بانٹنا شروع کر دیں تو یہی ہوگا، کیونکہ یہ رحمت العالمین پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آج اگر ہم یہ چیز پیدا کریں، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ کوشش تو کریں، پیدا تو کریں، اور جب یہ چیز پیدا ہوگی نا تو دنیا میں برکتیں بھی نظر آئیں گی۔ ہم نے اگر امتی ہونے کا حق ادا کیا ہوتا نا تو ہم بھی صادق اور امین کہلاتے۔ جب ہم نے بننا ہی نہیں امتی تو پھر کہاں سے بنیں گے؟ یہ دن ہے میری طرف سے پوری دنیا کو رحمت کا دن، رحمت کا مہینہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر اگر دکھائے، اللہ کا کوشش ہے کہ شاید اگلے سال ہم کچھ کر سکیں۔ دیکھ لیں مختلف جگہ پر ایران پہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ڈیٹیل کے اور ویڈیو بناؤں گا، کیا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہماری اپنی حکومت اسپیشل جدید ٹیکنالوجی لائیے، جدید ٹیکنالوجی کہ عوام کو جو ہماری حکومت کے خلاف ہے انہیں ہم نے ڈرون اٹیک سے کیسے مارنا ہے۔ ہائے ہائے، یہ یہودی کیا، اسرائیل کیا کرتا تھا فلسطینیوں کے ساتھ، اب یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے، کس طرح آئی، یہ بھی تو پتہ کریں، اس پہ الگ بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، لیکن آپ کو اور میری ٹیم کی طرف سے ہم سب کو رحمت کا دن اور رحمت کا مہینہ
अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी चीज़ है कुरान को हम समझें, चाहे उसका एक लफ्ज़ पढ़ें और उसको समझें कि कुरान हमसे कहना क्या जाता है। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।